قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان عرضه والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المصدد والمصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ایک صلوات پڑھیں گے اللهم صل على محمد وآل محمد ایام فاطمیہ میں جناب زہرائے مرضیہ کی سوانح حیات اور حضرت کے اخلاق، اعمال، اصول اور فروع سے متعلق جو بیانات ہیں پیش کیے جاتے ہیں اور فدق سے متعلق گفتگو ہوتی ہے۔ خاص طور پہ جب فدق سے متعلق گفتگو ہوتی ہے تو قرآن کریم کی سورہ اسراء کی آیت، سورہ بنی اسرائیل کی آیت جو کہ فدق کے سلسلے میں ہے پیش کی جاتی ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ آپ اپنے قرابت دار کو ان کا حق دے دیں۔ تو آپ سنتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے جبرائیل سے عرض کیا کہ یہ قرابت دار کون ہیں؟ اللہ کا حکم قرابت دار کے سلسلے میں ہے کہ ان کا حق انہیں دے دیا جائے، تو یہ کون ہیں؟ جبرائیل امین نے آ کے بتایا کہ جناب فاطمہ ہیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد تو پیغمبر نے فدق دے دیا۔ ایسی ایک آیت کریمہ سورہ روم میں بھی ہے، وہاں بھی یہی آیت کریمہ ہے، بس ایک فے کا فرق ہے۔ آیت کا ایک حصہ بالکل بعین ہی یہی ہے، بس ایک فے کا فرق ہے۔ وہاں فآتِ ذی القربى حقہ ہے، یعنی آپ اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی اللهم صل على محمد وآل محمد آپ اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دیں۔ تو وہاں بھی جبرائیل امین نے یہ وحی لا کے پیش کی کہ قرابت دار سے مراد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ چنانچہ وہاں بھی یہی ملتا ہے کہ آپ نے فدق بی بی کے حوالے کر دیا۔ لیکن آج جو میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک قانون کلی ہے، ایک کلی قانون، ایک ضابطہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ کون سا مال رسول کا ہوتا ہے اور بعد رسول صرف اور صرف علی اور فاطمہ
حسن اور حسین کا ہے، اور آپ کے بعد جتنے امام آئیں گے ان کا ہے۔ ایک کلی قاعدہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس میں چاہے فدق ہو چاہے غیر فدق ہو، سب اسی قاعدے میں آ جائے گا، اور اس قانون کلی کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، ضابطے کو۔ اچھا، یہ ضابطہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، اللہ کا بنایا ہوا ایک قانون آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس سے آپ سمجھ لیں گے کہ جو فدق اور فدق جیسی جتنی چیزیں ہیں وہ صرف اور صرف محمد و آل محمد کا ہے، امت اس میں شریک نہیں ہے۔ کیا ہے قانون؟ سورہ حشر کی آیہ کریمہ آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ سورہ حشر، اس کی تلاوت کیا کریں۔ آپ یہ سمجھ لیجیے کائنات میں کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اس سورے کی تلاوت کرنے والے پہ دعائے رحمت نہ کرے، اس کے لیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں مغفرت نہ کرے۔ جو بھی اس سورے کو پڑھتا ہے ہر شے اس کے لیے دعا کرتی ہے، اور مغفرت کی بھی دعا کرتی ہے کہ بخشش ہو جائے۔ اس سورے میں ارشاد ہوتا ہے کہ ما افاء اللہ علی رسولہ منہم، جو اللہ مال واپس کر دے اپنے رسول پہ، یعنی رسول کو مال دے دے، منہم لوگوں سے لے کر، اپنے رسول کو دے دے۔ اب چاہے وہ لوگ کفار حربی ہوں، چاہے وہ اہل کتاب ہوں، کوئی بھی ہو، اللہ جو مال ان سے لے کر اپنے رسول کو دے دے، اور اس کے ساتھ یہ یاد رکھو فما اوجفتم من خیل ولا رکاب، پس اس چیز کو رسول نے جب حاصل کیا ہو اور اللہ نے رسول کو دیا ہو تو تم نے اس کے حاصل کرنے میں نہ گھوڑے دوڑائے ہوں اور نہ ہی اونٹوں کو استعمال کیا ہو، یعنی تم میدان جنگ میں نہ اترے ہو۔ اللہ اگر کوئی مال بغیر جنگ کے، بغیر جہاد کے، بغیر اس کے کہ مجاہدین اسلام جائیں اور حل من مبارز کریں کہ کوئی ہے ہمارے مقابل میں، آئے نکلے، پھر قتل و قتال ہو، پھر کچھ مال حاصل ہو، پھر وہ رسول کے پاس آئے، پھر رسول اسے بانٹیں، یہ سب کچھ نہیں، بغیر جنگ کے نہ گھوڑے دوڑائے جائیں نہ اونٹوں سے حملہ کیا جائے۔ پھر ہوگا کیا؟ اللہ مال پلٹائے لوگوں سے۔ دیکھیے، پلٹانے کے اندر بھی ایک ظرافت، ایک باریکی ہے، یعنی اس کا مطلب وہ مال پہلے ہی سے رسول کا تھا اور پھر اللہ پلٹا رہا ہے۔ اور کیسے پلٹا رہا ہے؟ بغیر جنگ کے، بغیر گھوڑے دوڑائے ہوئے، اونٹوں کو استعمال کیے ہوئے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو مسلط کر دیتا ہے ایسے لوگوں پر جن پہ اللہ مسلط کرنا چاہتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہر شے پہ قادر ہے۔ یہ آیت کریمہ سورہ حشر کی آیت ہے، آیت نمبر 6 ہے۔ ایک ضابطہ بتا رہا ہے، اللہ ایک قانون کلی پیش کر رہا ہے، کہا یہ سمجھ لو جو بھی مال بغیر جنگ و جدال کے رسول کو مل جائے تو یوں سمجھ لینا کہ اللہ نے اپنے رسولوں کو غالب کر دیا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، جنگ تو ہو رہی ہے، خیبر کی جنگ ہے سن 7 ہجری، لیکن کچھ لوگوں نے صرف یہ سن لیا کہ پیغمبر اپنے جنگجوؤں کے ساتھ آ گئے ہیں، خیبر میں ہیں،
اور ان میں آگے آگے علی ابن ابی طالب ہیں، اور ہمارے بڑے سے بڑے جنگجو مقابلہ نہیں کر سکے۔ قلعہ کو فتح کرنا یہودیوں کے یہ بہت ناممکن سی چیز تھی، لیکن پرچم اسلام علی کے ہاتھ میں ہے اور خیبر فتح ہو گیا ہے۔ یہ اطلاع پہنچی 2 دن کا راستہ یا 3 دن کا راستہ ہے مدینے سے فدق تک پہنچنے کا۔ لغت کی کتاب اٹھائیے، دیکھیے کہ مدینے سے فدق کتنی دور ہے۔ یومان او ثلاثت ایام، 2 دن یا 3 دن کا راستہ ہے۔ کلومیٹر کے اعتبار سے جو علماء و دانش مندوں نے لکھا ہے اس میں یہ بتایا کہ 140 کلومیٹر اس سرزمین کو، تو وہ سرزمین فدق، وہاں کے لوگ آ گئے پیغمبر کی خدمت، یا رسول اللہ ہم فدق آپ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ باقاعدہ یہ ہوا کہ فدق کی جتنی زمین ہے اس زمین میں سے اتنا آپ کو ہم دیں گے، اپنے پاس اتنا رکھیں گے۔ وہ بھی فدق ہے جو انہوں نے دیا اور جو اپنے پاس انہوں نے رکھا، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو بھی فدق کی آمدنی کے حاصل ہونے کے ذرائع ہیں وہ خود ہم کریں گے، کھیتی ہم کریں گے، ہم وہاں کے غلے، وہاں کے میوے ہمارے ذریعے سے تیار ہوں گے، پھر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ اس طرح کی بات ان لوگوں نے کی۔ بہرحال آپ نے قانون کلی کو سمجھا۔ کلی قانون کیا ہے؟ یعنی اسلام کا رعب، اسلام کا دبدبہ، اسلام کی عظمت کفار پہ، اب چاہے وہ اہل حرب ہوں چاہے وہ اہل کتاب ہوں، اگر ان کے دل و دماغ میں یہ بات آئی کہ ہمیں رسول کے ساتھ مل جل کے رہنا چاہیے، ان کے مقابل میں نہیں آنا چاہیے، پھر وہ خوشی سے اپنی مرضی سے لا کے کوئی چیز دے دیں تو پھر اس میں صرف اور صرف رسول کا حق ہے، اور بعد رسول جسے رسول دے کے جائیں گے ان کا حق ہے۔ فدق بھی اسی طرح سے ہوا، حتیٰ کہ مدینے میں، جب مدینے میں ایسے یہودی، چونکہ یہودی جو کہ قرآن کریم میں یہودیوں سے متعلق جو گفتگو آئی ہے اس میں آپ دیکھیے گا کہ یہودیوں کو کٹر دشمن کہا گیا ہے مومنین کا۔ اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا والیہود، سب سے بڑے دشمن مومنین کے یہودی ہیں۔ چنانچہ وہ اپنی آنکھوں سے اسلام کو نہیں دیکھ سکتے تھے، ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے، سرکار دو عالم سے عداوت رکھتے تھے، اور طعن و طنز کا سلسلہ رہتا تھا، وہ مسلمانوں کو خوب لڑاتے تھے۔ یہ دور پیغمبر ہی میں یہ تھا۔ پھر جب وہ پیغمبر صلح کر دیتے تھے تو صلح کرنے کے بعد بھی ان کے پاس بیٹھتے تھے اور ان کو پرانے واقعات یاد دلاتے تھے تاکہ پھر جنگ شروع ہو جائے۔ ایک منزل ایسی بھی آئی کہ انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا، جیسے بنی نذیر نے مدینہ چھوڑ دیا، تو جب مدینہ چھوڑ دیا تو سب چھوڑ کے چلے گئے۔ اس میں زمین، کھیت، باغات، ان کے گھر، تو جو بڑے بڑے شیوخ تھے، مدینہ کے بڑے بڑے لوگ تھے، کیونکہ زمانہ جاہلیت کی رسموں سے آگاہ تھے، رسول کے پاس آئے کہ اے اللہ کے رسول یہ سب مال ہے، آپ اس میں سے 1/4 لے لیجئے، باقی ہمارے حوالے کر دیجئے، ہم آپس میں بانٹ لیں گے۔ تو پیغمبر نے یہی آیت کریمہ سنائی ہے، اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء۔ اللہ جو مال اپنے رسول کو پلٹا دے ان لوگوں سے، جبکہ تم نے
نہ گھوڑوں سے حملہ کیا، نہ اونٹوں کو استعمال کیا۔ اللہ اپنے رسول کو غلبہ دے دیتا ہے، تو جب اللہ اپنے رسول کو غلبہ دے دیتا ہے تو پھر تمہارا اس میں کوئی حق نہیں ہے، وہ رسول ہی کا خاص ہے۔ اس آیہ کریمہ کے بارے میں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ما عن اللہ، اللہ نے اس آیت میں ارادہ نہیں کیا ہے مگر صرف اور صرف ہمارا ارادہ کیا ہے۔ ہم اس فدق کے اور فے کے اور ان تمام چیزوں کے ہم حقدار ہیں۔ وَنَحْنُ الَّذِينَ قَارَنَهُمُ اللَّهُ بِنَبِيِّهِ، اور ہم ہی وہ ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ ہمیں ساتھ رکھا ہے۔ یعنی ایسا خیال نہ کرنا کہ نبی کی زندگی ہی میں یہ نبی کا مال ہے، نبی کے بعد ہم سب کا مال ہے، ہم اہل بیت کا مال ہے۔ علی و فاطمہ، حسن حسین اور جتنے امام آئیں گے سب کا یہ مال ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اس آیہ کریمہ میں ذرا آگے بڑھیں، ایک اور آیہ کریمہ ہے آیت نمبر 7 سورہ حشر میں، وہاں بھی اللہ نے ایسے ہی ایک قانون کلی کو پیش کیا ہے، اور پیش کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ یہ ذو القربیٰ کا حق ہے، یہ یتامہ کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے، یہ مسکینوں کا حق ہے، یہ غربت زدہ مسافروں کا حق ہے۔ مولائے کائنات اس کے بعد فوراً کہتے ہیں یہ سب ان لوگوں کا حق ہے جو ہم میں سے ہوں، یعنی یتیم بھی ہو تو عام یتیم نہیں، بنی ہاشم کے گھرانے کا یتیم، یعنی مولائے کائنات کی نسل سے ہو، جناب زہرائے مرضیہ کی نسل سے ہو، اور مساکین بھی ہمارے ہی ہوں، یہ سارے ہمارے ہوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے ان اموال میں سے، در حقیقت اللہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم صدقہ لیں، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم زکوٰۃ لیں۔ ان اللہ اکرم نبیہ، اللہ نے اپنے نبی کو عزت دی ہے، وہ اکرمنا، اور ہمیں عزت دی ہے۔ کیا عزت دی ہے؟ ان یطعمنا من اوساخ الناس، لوگوں کی ہاتھ کی میل اللہ ہمیں نہیں دیتا۔ صدقہ میل ہے، زکوٰۃ میل ہے، خمس میل نہیں ہے۔ خمس کیا ہے؟ حق سلطنت کا نام ہے، حق بادشاہیت کا نام ہے، حق مالکیت کا نام ہے۔ لہذا خمس اس آیہ کریمہ میں فے، یعنی جو مال بغیر جنگ و جدال کے آ جائے، جیسا کہ فدق، وہ سب کے سب رسول اور آل رسول کا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ ٹھیک، وفات رسول کے 10 دن بعد، 10 دن کے بعد فدق لے لیا گیا، چھین لیا گیا۔ ایک صاحب نے مشورہ دیا کہ تمہارے پاس ہے کیا؟ اہل بیت کے پاس تو بہت کچھ ہے، ان کے پاس خمس، ان کے پاس فدق، ان کے پاس لوگ آتے جاتے ہیں، دل سے اگر کوئی کسی کو مانتا ہے تو وہ یہ ہیں، انہیں لوگ دل سے مانتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ مشورہ دیا، مشورہ کس نے دیا؟ ثانی نے مشورہ دیا، دوسرے نے مشورہ دیا کہ یہ سب لے لیجئے، فدق ان سے چھین لیجئے، خمس ان سے چھین لیجئے، فے ان سے لے لیجئے، انفال ان سے لے لیجئے۔ اگر یہ سب لے لیں گے تو فَإِنَّ النَّاسَ عَبِيدُ هَٰذِهِ الدُّنْيَا، لوگ اس دنیا کے پجاری ہیں۔ جب علی کے پاس دنیا نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، تو لوگ علی کے پاس بھی نہیں جائیں گے۔ علی کے پاس جانے کی وجہ یہی ہے کہ لوگ دنیا کی
رغبت رکھتے ہیں، دنیا کی طرف شوق رکھتے ہیں، دنیا کی لالچ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے علی کے پاس بیٹھتے ہیں جاتے ہیں، مگر یہ نہیں ہے کہ سب علی کو بہت چاہتے ہیں، مال دنیا کی وجہ سے جاتے ہیں۔ لہذا آپ لے لیجئے، لوگ علی سے متفرق ہو جائیں گے۔ تو فدق لے لیا گیا۔ پھر جناب زہرا گئی، خطبہ دینے کے لیے گئی۔ یہ ایسا نہیں کہ فدق اس طرح کا مال تھا کہ پیغمبر جناب زہرا سلام اللہ علیہ چاہ رہی تھی کہ اس کو لے لیں اور اس کو اپنے لیے محفوظ کر لیں، ہماری اولاد اس سے فائدہ اٹھائے اور خوب مالدار بن جائے، اور اس طرح سے ہو کہ دولت اکٹھا کریں، سرمایہ دار بن جائے، یہ نہیں مقصد ہے۔ خود جناب زہرا سلام اللہ علیہ کتنی ہجری میں دنیا سے گئی؟ سن 11 ہجری میں، اور یہ فدق کا معاملہ سن 7 ہجری میں ہے۔ کم از کم 3 سال تو بالکل طے شدہ ہے کہ 3 سال تک جناب زہرا نے اپنے افراد کو وہاں پہ معین کر کے رکھا تھا، جو کہ ان کا کام یہ تھا کہ فدق کی دیکھ بھال کریں، وہاں جو غلہ ہو اس کا پورا حساب کریں، جو میوے پیدا ہوں اس کا پورا حساب کریں، اور جناب زہرا کو آ کے بتائیں۔ چنانچہ جب پورا حساب پیش کیا جاتا تھا تو صرف خوراک بھر روک کے باقی تمام فقراء اور غرباء اور مدینے کے لوگوں میں تقسیم کر دی تھی۔ ان کا مال ہے، یہ جسے جتنا چاہیں دے، یہ ایسا کرتے تھے، دیتے تھے۔ جناب زہرا اسی طرح سے کرتی تھی۔ لیکن جب مال چھین لیا گیا تو گئیں خطبہ دینے۔ تو محض فدق کے واپس لینے کا مقصد نہیں ہے، چونکہ فدق تو چھینا ہی، علی کی خلافت بھی چھینی گئی، علی پہ ظلم ڈھایا گیا۔ جن لوگوں نے چھینا ہے، انہوں نے بیعت بھی کی تھی، غدیر میں امیر المومنین کہہ کے بیعت کی تھی، اے علی آپ ہمارے امیر ہیں، امیر المومنین ہیں۔ تو یہ مظلومیت بھی بتانا تھی، اور یہ بھی بتانا تھا کہ یہ فدق گفٹ ہے۔ یاد رکھیں، فدق میراث نہیں ہے، میراث تو دوسرے اسٹیپ پہ ہے۔ جیسے آپ کسی کو کوئی تحفہ دے دیں، کوئی تحفہ دیں اور وہ تحفہ کوئی چھیننے لگے کچھ کہہ کے کہ یہ جس نے آپ کو دیا تھا در حقیقت یہ جو ہے وہ ساری امت کے لیے ہوتا ہے، اور آپ کیوں لے لیے اس کو، چھین لے۔ تو آپ یہی کہیں گے کہ فلاں نے مجھے تحفہ دیا ہے، میرے باپ نے مجھے ہدیے میں دیا ہے، تحفے میں دیا ہے، تو تحفے والی چیز واپس نہیں لی جا سکتی۔ جب اس نے تحفے کا انکار کیا، اس کو عربی میں نہلا کہتے ہیں، عطیہ، ہبہ، سرکار دو عالم نے ہبہ کی تو کوئی جائیداد تھوڑی دی تھی۔ فدق جو دیا تھا جناب زہرا کو، یہ کوئی جائیداد تھوڑی دی تھی، یہ تو ایک تحفہ تھا، ایک نہلا تھا، ایک عطیہ تھا، ایک ہبہ تھا۔ جب اس نے انکار کیا کہ یہ اللہ کے رسول نے جو چھوڑا ہے یہ ساری امت کا ہے، آپ کا نہیں ہے، اگر آپ کا ہے، یہ گفٹ آپ کو ملا ہے تو کوئی گواہ پیش کیجیے۔ تو آپ نے گواہ پیش کیا، مولائے کائنات کو گواہ پیش کیا، ام ایمن کو گواہ پیش کیا، حسن حسین کو گواہ پیش کیا۔ کیا ان لوگوں نے ان گواہوں کو مانا؟ نہیں، مولا علی کی گواہی رد کر دی، کہا یہ تو شوہر ہیں، شوہر تو اپنی بیوی کا فائدہ ہی چاہے گا۔ ام ایمن کہا یہ تو کنیز ہیں، کنیز اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور حسن حسین تو بچے ہیں، یعنی اس طرح سے گواہوں کو رد کر دیا۔ تو جب گواہ کو رد کر دیا تو گویا اس بات کا انکار کر دیا کہ یہ پیغمبر نے آپ کو بطور ہدیہ، بطور تحفہ، بطور ہبہ دیا ہے۔ جب انکار کر دیا تو اب دوسرا طریقہ اپنایا گیا، وہ طریقہ ہے میراث کا۔ پیغمبر دنیا سے گئے تو جو چھوڑ کے گئے ہیں آخر ان کا وارث کون ہوگا؟ تو اس وقت ان لوگوں نے حدیث گڑھی، ایسی حدیث گڑھی جو خود جناب سیدہ کو بھی نہیں معلوم، مولائے کائنات جو عالم امت ہیں انہیں بھی وہ حدیث پتہ نہیں۔ کیا حدیث؟ کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ کسی کو وارث بناتے ہیں، جو بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث گڑھ لی۔ مولائے کائنات نے فرمایا کہ
یہ حدیث کیسی ہے؟ بعد میں حجت اور احتجاج ہوا تو آپ نے فرمایا یہ حدیث گڑھی ہوئی ہے. جناب زہرا نے فرمایا یہ حدیث گڑھی ہے، تم نے گڑھا ہے. ہاں خطبہ دیا. اس خطبے میں ہم آپ کی خدمت میں سارے جملے تو اس کی عرض نہیں کریں گے، جو جملے بی بی کی معرفت سے متعلق ہے وہ جملے ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. البتہ جب بی بی کی معرفت کی گفتگو ہوتی ہے تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ ہم ان کا حسب بتائیں گے، نسب بتائیں گے، نام بتائیں گے، ان کے کمالات کا ذکر کریں گے، ان کے فضائل کا ذکر کریں گے، یہی سب کچھ معرفت میں ہوتا ہے. نہیں، یہ تو ہے ہی اپنی جگہ پہ ہے. بی بی کے اصول اور فروع اور اخلاق کیسے تھے ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی اگر بی بی نے توحید پیش کی ہے تو ہم کو وہ توحید سیکھنی ہے. اگر بی بی نے ہمارے سامنے اصول دین بیان کیے ہیں تو یہ نہیں کہ ہم بی بی کو بہت جانتے ہیں مگر ہم ان کے اصول، ان کے توحید، اس سے ہمارا کیا ربط ہے. نہیں، انہوں نے جو توحید بیان کی ہے وہ توحید ہمیں سیکھنی ہے. جو انہوں نے نبوت کے عقیدے کو پیش کیا ہے وہ عقیدہ ہم کو سمجھنا ہے اور بی بی سے لینا ہے. کیا کہنا اس انسان کا کہ جو اپنے احکام ائمہ طاہرین سے لے، اپنے عقائد ان سے لے، اپنے اصول و فروع ان سے لے، اخلاق ان سے لے. تو عزیزو، بی بی کے جو ارشادات اصول و فروع سے متعلق ہیں اور پھر واجبات سے متعلق ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اس خطبہ فدق میں ایک جملہ آیا ہے، جملہ ہے ما تخرم مشیتها مشیت ابیہا رسول اللہ. بی بی کا طریقہ، بی بی کی روش، بی بی کی گفتار و رفتار پوری زندگی میں ایک ذرہ برابر نقص موجود نہیں تھا، بالکل بعین ہی رسول کی سیرت تھی. ہاں، چلنے میں بھی، گفتار میں بھی، رفتار میں بھی. یہ لفظ جو مشی کا آیا ہے اس جملے کے اندر، اس سے مراد صرف چلنا نہیں ہے، پوری زندگی کا طور طریقہ ہے. ہاں، جیسے کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام متقین کی اوصاف بیان کرتے ہیں کہ فالمتقون هم اہل الفضائل، منطقهم الصواب، ملبسهم الاقتصاد، مشیهم التواضع، مشیهم التواضع. متقین جب چلتے ہیں تو ان کی چال میں بھی تواضع نظر آتی ہے. جب ہمارے شارحین جو اس جملے کی شرح کرتے ہیں، جو جملے کو ایکسپلین کرتے ہیں، اس کی تفصیل پیش کرتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ صرف متقین چلنے میں تواضع نہیں کرتے، ان کی پوری زندگی میں تواضع نظر آتا ہے. بات چیت میں بھی، اخلاق و کردار میں بھی، ان کے ہر طور طریقے میں تواضع نظر آئے گا. جناب زہرا بھی اسی طرح سے ہر شے میں پیغمبر کا نمونہ ہے. ما تخرو مشیتها مشیت ابیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. توحید کیسی توحید؟ فرماتے کلمۃ جعل الاخلاص توحید، جعل الاخلاص تعویلا. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ ایک ایسا کلمہ ہے کہ اس کے باطن میں اللہ نے اخلاص کو رکھا ہے. صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے نجات نہیں ملے گی. ایک صاحب آئے، ایک صلوات پڑھیں تو عرض کریں. آگے رسول کے پاس کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، جسے دیکھو وہ اپنے کو جنتی کہتا ہے. یہ شخص آنے والا ایک بادیہ نشین تھا، صحرا میں رہتا تھا اور ایک بدو تھا.
اس نے کہا کہ ہر ایک 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے ہوئے ہے، جنتی کہہ رہا ہے اپنے آپ کو۔ آخر جنت کا کوئی پیمانہ ہے، کوئی معیار ہے، اس کی کوئی قیمت ادا کی جاتی ہے یا مفت میں بٹ رہی ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا نہیں، ہاں جنت کی قیمت ہے۔ تو اس نے کہا کہ ما ثمنھا، جنت کی قیمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جنت کی قیمت سننا چاہتے ہو؟ جنت کی قیمت یہ ہے، کلمۃ لا الہ الا اللہ یقولها العبد مخلصا بها، کلمہ لا الہ الا اللہ ہے جسے عبد خلوص کے ساتھ ادا کر دے۔ اچھا، یہ بادیہ نشین تھا، صحرا نشین تھا، اس نے اتنا تو سمجھ لیا کہ لا الہ الا اللہ، مگر اس نے یہ جملہ نہیں سمجھا کہ اخلاص جو ہے، یہ اخلاص ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے اگر اس کلمے کو ادا کر دیا، اخلاص کے ساتھ ادا کر دیا، تو پھر جنت کی قیمت ہو جائے گی۔ تو لا الہ الا اللہ کہا، یا رسول اللہ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ سے نجات ملے گی، لیکن یہ کہ اخلاص کیا چیز ہے؟ یہ اخلاص کس بلا کا نام ہے کہ اگر اس کلمے کے اندر اخلاص ہو تو نجات ہے؟ ہاں، اس جملے کو سمجھیے جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے، کہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم کہ العمل بما بعثت، جو چیزیں اللہ نے مجھے دے کے بھیجی ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنا، انہیں قبول کر لینا اور ان پہ عمل کرنا، وَحُبُّ اہل بیتی، اور یہ یاد رکھو کہ عمل کافی نہیں ہے، ان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ میرے اہل بیت کی محبت ہو۔ اگر یہ سب کچھ رہے گا تب تو کلمہ لا الہ الا اللہ میں اخلاص آئے گا، ورنہ اخلاص نہیں آئے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ ہو سکتا ہے یہ ذہن میں آئے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی اتنی بڑی تفسیر، اتنی تشریح، عمل ہو اور ساتھ ساتھ حب اہل بیت ہو۔ جی، آج ہے توحید لوگوں کے پاس، لا الہ الا اللہ کا پرچم بلند ہے، لیکن آئیے جناب زہرائے مرضیہ سے پوچھ لیں اور مولائے کائنات سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ جو کلمہ توحید کا پرچم بلند کرتے ہیں، آپ ان کی توحید سے راضی ہیں؟ پوچھئے مولائے کائنات سے، تو مولائے کائنات بتائیں گے کہ ہم راضی نہیں۔ سنو، توحید ہو تو اس طرح سے ہو، اول الدین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہ، وکمال التصدیق بہ توحیدہ، وکمال توحیدہ الاخلاص لہ، وکمال الاخلاص لہ نفی الصفات عنہ، لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف، وشہادت کل موصوف انہ غیر صفات، فمن وصف اللہ سبحانہ فقد قرنہ، ومن قرنہ فقد ثناہ، ومن ثناہ فقد جزاہ، ومن جزاہ فقد جہلہ، ومن جہلہ فقد اشار الیہ، ومن اشار الیہ فقد حدہ، ومن حدہ فقد عدہ، ومن قال فیما فقد ضمنہ، ومن قال علی ما فقد اخلا منہ، کائن لا عن حدث موجود لا عن عدم، ما کل شیء لا بمقارنۃ وغیر کل شیء لا بمزایلۃ، فاعل لا بمعنى الحرکات والآلہ، بصیر اذ لا منظور الیہ من خلقہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد فرماتے ہیں دین کی ابتدا اللہ کی معرفت سے ہے۔ اللہ کی معرفت کا کمال یہ ہے کہ آپ اس کی توحید کا اعتراف کریں، اور توحید کا کمال یہ ہے کہ آپ تصدیق کر دیں، یعنی باقاعدہ کہیں زبان سے، ایک مرتبہ دل سے اعتراف کیا، بعد میں تصدیق بھی کرتا ہے، تو تصدیق کرو، لیکن یاد رکھو تصدیق کا کمال یہ ہے کہ دل میں خلوص ہونا چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھو یہ اخلاص کیسے ہوتا ہے، خلوص کیسے آتا ہے؟ کمال الاخلاص نفی الصفات عنہ، اخلاص اس وقت کامل ہوتا ہے جب اللہ کی ذات سے ہٹ کر اس کی صفت نہ مانو، یعنی یہ نہ کہو کہ اللہ اور ہے اس کی صفت اور ہے، کیونکہ ایسی توحید اچھی نہیں ہے۔
ایک بچہ ہے، 2 سال کا بچہ ہے، ذات ہے، اس سے پہلے بھی جب وہ 1 سال کا تب بھی ذات ہے، اس سے پہلے جب پیدا ہوا تھا ذات ہے۔ لیکن یہ بچہ، اس کو اسکول میں لے گئے، پڑھنا شروع کیا، پڑھتے پڑھتے 8-10 سال کا ہوا، ذہین تیز بچہ، اچھی طرح سے پڑھنے لگا۔ اب اس کو کہا جانے لگا کہ یہ ایک ذہین جانکار بچہ ہے، یہ ایک پڑھنے والا بچہ ہے۔ کب اس کو کہا گیا پڑھنے والا بچہ؟ مثلاً 7 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں کہا گیا، یعنی ذات تھی پہلے مگر پڑھنے والا بچہ اب بنا ہے، ذات تھی پہلے مگر عالم اب بنا ہے، ذات تھی پہلے مگر قدرت و طاقت اب آئی ہے۔ ٹھیک، اگر ایسے ہی ہم اللہ کے بارے میں قائل ہو جائیں تو ہماری توحید کی کوئی قیمت نہیں، کوئی وقت نہیں ہے، یعنی پھر اس بچے کی طرح ہوگی بات۔ لہذا جہاں ذات ہے وہیں عالم ہونا بھی ہے، اس کا عالم ہونا اور اس کی ذات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن آپ چلے جائیے، جن لوگوں نے علی کا در چھوڑا ہے ذرا ان سے پوچھئے تو کہتے ہیں ذات الگ ہے، عالم ہونا الگ ہے۔ اس طرح سے جب قائل ہوئے تو ذات الگ ہے، اس کی حیات الگ ہے، ذات الگ ہے، ارادہ الگ ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ صفات ثبوتیہ تو پڑھتے ہیں نا آپ لوگ، یعنی عالم ہونا وہی ذات ہے، ذات ہی عالم ہے، قادر ہی عالم ہے، عالم ہی قادر ہے، قادر ہی ذات ہے، ذات ہی قادر ہے۔ ہمارے یہاں فرق نہیں ہے، ورنہ اس بچے کی طرح ہو جائے گا کہ 2-3 سال تک، 4 سال تک کچھ نہیں جانتا تھا، جب جاننے لگا تو پھر یہ کہا جانے لگا ذہین بچہ ہے، پڑھنے والا بچہ ہے، تیز بچہ ہے، پڑھا لکھا بچہ ہے، پڑھنے والا ہے۔ اور پھر اگر زیادہ پڑھ لکھ کے آگے بڑھا، اس کی عمر زیادہ ہوئی تو اس کو کہا جاتا ہے ایک عالم ہے، ایک دانشمند، ایک دانشور ہے، ایک ڈاکٹر ہے۔ یہ کب؟ بچپنے میں تو نہیں کہا گیا، معلوم ہے کہ صفت بعد میں آئی ہے۔ اگر ایسی ہی توحید چاہیے آپ کو تو آج دنیا اسلام میں ایسی توحید پھیلی ہوئی ہے، ایسی توحید جناب زہرا انکار کرتی ہیں ایسی توحید سے، اور ایسی توحید سے مولا کائنات بھی انکار کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد ہاں عزیزو، زہرا مرضیہ مسجد میں ہیں، خطبہ دے رہی ہیں، مولائے کائنات نے اجازت دی ہے آنے کی مسجد، لیکن مولائے کائنات عام حالات میں اجازت نہیں دیتے۔ آپ کو تو معلوم ہے نا کہ جناب زینب دور تھی، تاریک، نظر نہیں آ رہا تھا کوئی شخص، اس میں دور تھی اور کالے لباس میں لپٹی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ مولائے کائنات پوچھتے ہیں کہ یہ کس کا سایہ ہے، کون آ رہا ہے؟ امام حسن فرماتے ہیں کہ کوئی نہیں، بہن زینب ہے، یعنی پسند نہیں۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ زینب سے بولو کہ ابھی نکلنے کا وقت نہیں آیا ہے، جناب زینب کو واپس کر دیا۔ اب آپ سمجھیے کتنی بڑی مظلومیت ہے، زہرائے مرضیہ کو اجازت دیتے ہیں کہ جائیں۔ مولا کائنات کی زندگی میں ایک شخص آتا ہے، بیوی کے ساتھ آتا ہے، اور کسی مسئلے میں لڑ رہا تھا، جھگڑ رہا تھا، مولا کے سامنے تھا، ایک مرتبہ بلند آواز سے بیوی سے بات کرنے لگا، الا صوتہ الا صوت المرأة، اس کی آواز بیوی کی آواز پہ بلند ہو گئی۔ مولا کائنات کو غصہ آیا، فرمایا اخسا، یہ لفظ ایسا لفظ ہے کہ اس کو کتے کے لیے استعمال کرتے ہیں، بس وہ اس انسان کی شکل بدلی اور وہ کتے کی شکل میں بدل گیا۔ فوراً ایک شخص کھڑا ہوا تھا وہاں پہ، کہا یا علی، آپ اتنے اقتدار کے مالک، ایک جملہ آپ نے فرمایا اخسا اور یہ انسان کتے کی شکل میں بدل گیا، تو آپ معاویہ کو کیوں نہیں اسی طرح سے آپ
ایک لفظ بول دیں اور اس کا چہرہ مسخ ہو جائے، اس کی حکومت ختم ہو جائے، سلطنت برباد ہو جائے۔ فرمایا کہ وہ سب میں کر سکتا ہوں، سب میں کر سکتا ہوں، لیکن پروردگار عالم کی جانب سے اجازت نہیں ہے۔ ہاں عزیزو، آپ کو معلوم ہے جس وقت خطبہ فدق جناب زہرا نے دیا ہے اور خطبہ تمام ہوا تو حاکم نے منبر رسول پہ آ کے مولائے کائنات کو برا بھلا کہا تھا۔ یہ جملہ نہیں بیان ہوتا جلدی، آیا تھا اس نے جملہ بیان کیا۔ کیا جملہ؟ جملہ یہ تھا، انما هو سعالۃ شہیدہ ذنبہ۔ علی کیا ہیں؟ علی کو معاذ اللہ اس نے علی کو بتایا کہ ایک بزدل انسان ہے، کیونکہ اپنی بیوی کو انہوں نے بھیجا ہے۔ تستنصرو بالضعف تستعین، کمزور لوگوں سے مدد لے رہے ہیں، کیونکہ جواب بن نہیں پڑا، حکومت کی لالچ۔ ہاں عزیزو، کتنی بڑی مظلومیت کہ جب مولا کو یہ جملہ پتہ چلا تو مولا نے ایک خط لکھ کے بھیجا حاکم کو اور فرمایا کہ دیکھو میری طاقت ابھی بھی برقرار ہے اور ذوالفقار ابھی بھی میرے پاس ہے، اور کبھی یہ خیال نہ کرنا کہ میرے اندر کمزوری آ گئی ہے، لیکن حکم رسول ہے اس لیے تلوار نہیں اٹھا رہا ہوں۔ ہاں عزادارو، کتنی بڑی بات زہرائے مرضیہ کے لیے فدق کے مطالبے اور در حقیقت خلافت کا مطالبہ، اور ایک مرتبہ محروم واپس آ گئی، واپس آ کے فرماتی ابن ابی طالب اشتملت شملت الجنین، اے فرزند ابو طالب آپ گھر کے گوشے میں ایک کنارے موجود ہیں، ایک کنارے بیٹھے ہیں، دشمن اسلام کا مسخرہ کر رہے ہیں۔ ہاں عزادارو، عزیزو، ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اگر اسلام کو دیکھنا چاہتی ہو، اپنے بابا کی اذان برقرار رکھنا چاہتی ہو تو صبر کرنا ہوگا۔ ہاں عزیزو، صبر کیا، لیکن اس صبر کا نتیجہ کیا ہوا؟ صبر تو بہت عظیم شے ہے، لیکن دشمن گھر پہ آگ و لکڑی لے کر آ گئے، آگ و لکڑی لائے اور ایک مرتبہ دروازے کو جلا دیا، دروازہ جلتا ہوا زہرا پہ گرایا گیا۔ ہاں عزیزو، اگر یہاں اتنی جرأت نہ ہوتی تو کربلا میں کبھی خیمے میں آگ نہ لگائی جاتی، کربلا میں بچی کے کانوں سے گوشوارے نہ چھینے جاتے، کربلا میں منہ پہ تماچے مارے نہ جاتے۔ کہ راوی کہتا ہے جب خیمے جل گئے میں نے دیکھا ایک بچی ہے جو میدان کربلا میں گشت کر رہی ہے، اپنے بابا کو ڈھونڈ رہی ہے۔ اور ایک مرتبہ یہ بچی اپنے بابا کے پاس پہنچ جاتی ہے، کٹی ہوئی گردن سے آواز آتی ہے سکینہ آؤ، ہائے لیا اے لیا، ایک مرتبہ بچی لپٹ جاتی ہے۔ ہاں عزادارو، معلوم ہے نا یہ اس وقت کی بات ہے، خیمے میں آگ لگائی جا چکی ہے، اہل حرم کی طرف اشقیاء بڑھے ہیں، اہل حرم کی طرف اشقیاء بڑھے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جس طرف راستہ مل رہا تھا اس طرف بھاگ رہے تھے، کتنے بچے اس وقت ختم ہو گئے گھوڑوں کی ٹاپوں سے دب کے۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ نہ معلوم اس بچی
کو کیا تکلیف پہنچی تھی۔ ایک مرتبہ کان میں آواز آتی ہے، اے سکینہ شمر آ رہا ہے۔ اور ایک مرتبہ بچی نے لاش کو چھوڑ دیا، کنارے ہٹ گئی، ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑ کر کہنے لگی، اے شیب مجھے میرے بابا کے پاس چھوڑ دے، میں بابا کے پاس رہوں گی، میرا بابا پیاسا مار ڈالا گیا ہے، میں بابا کو پانی پلاؤں گی، فرات سے پانی لا لا کے کٹی ہوئی گردن پہ ڈالوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔